بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلاد منایا؟ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلاد منایا، اور یہ حدیث پاک صحاح ستہ سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، سرکار کے دنیا میں تشریف لانے پر خالق کائنات نے ہمیں یعنی ایمان والوں کو نعمت عظمیٰ حضور کے وجود کی صورت میں جو عطا فرمائی، اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنا، یہ ہے میلاد منانا۔ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی کہ جس کے عطا فرمانے پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا احسان جتایا۔ تو میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی نعمت عظمیٰ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اس شکر ادا کرنے کے لیے محفل اور مجلس کا انعقاد کرنا۔ تو یہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ جی، صحابہ کرام نے میلاد منایا۔ حدیث سنن نسائی شریف، کتاب ادب القضاء یعنی قاضیوں کے آداب کے متعلق چیپٹر، اس چیپٹر کی آخری حدیث پاک ہے جس کا عنوان ہے کیف یستحلف الحاکم، حاکم کس طرح قسم لے۔ یہ عنوان ہے حدیث پاک کا جو امام نسائی قائم کرتے ہیں۔ صحاح ستہ کے اندر حدیث شروع یوں ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما تھے ایک حلقے کی صورت میں، ایک محفل کی صورت میں، ایک مجلس کی صورت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور خرج علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل اور مجلس اور صحابہ کرام کے قائم کردہ اس حلقے میں جلوہ افروز ہوئے، اور صحابہ کرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ یعنی یہ جو حلقہ قائم کیا ہوا ہے تم نے، یہ جو محفل اور مجلس سجا کے اے میرے غلاموں تم بیٹھے ہوئے ہو، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ کس وجہ سے تم یہاں حلقہ سجائے بیٹھے ہو؟ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ جلسنا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی تحمید کریں، اور اس کا تشکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں حمد کے ساتھ، ندا کے ساتھ۔ کس بات پر؟ دو باتوں پر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ہم مجلس اور حلقہ سجائے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ علی ما ہدانا لدینہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔
یہ جو ہمیں دین اسلام کی دولت سے تو نے سرفراز فرمایا، تو نے ہمیں دین متین عطا فرمایا، تو نے دین کا سیدھا رستہ عطا فرمایا، دین ملنے پر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس محفل سجانے کی، حلقہ سجانے کی اور اس مجلس کو سجانے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ یہ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، وَمَنَّ عَلَيْنَا، اور وہ احسان جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے، بِكَ، آپ کے وجود کی برکت سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا جو احسان ہمارے اوپر کیا گیا ہے، اللہ نے آپ کا وجود جو ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ کا میلاد جو ہمارے اندر ہو گیا ہے، آپ ہمارے اندر جو تشریف فرما ہو گئے ہیں، آپ ہمارے اندر جو جلوہ افروز ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم اس مجلس کو سجائے بیٹھے ہیں، اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں اور اس حلقے کو لگائے بیٹھے ہیں، اور یہاں بیٹھنے کا مطلب اور مقصد فقط یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ندعو اللہ کو پکارا جائے اور اس کی تحمید کی جائے، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے ہمیں دین متین کی نعمت عطا فرمائی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور ہمارے اوپر احسان جتلایا، ہمارے اوپر کرم کی برکھا برسائی آپ کا وجود عطا فرما کر۔ تو ہمارا شکر ادا کرنا اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا اور وجود مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اتنا صحابہ اکرام کی گزارش کو سن کر قالا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ قسم کھاؤ کہ تم کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ یہ جو مجلس سجائی ہے، جو محفل سجائی ہے، عجیب بات ہے، لوگوں کو سیاہ ستہ پڑھتے تو ہیں، نظر نہیں آتی یہ حدیث پاک۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے میلاد منایا، کیا صحابہ اکرام نے محفل میلاد کو سجایا؟ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ذکر کے لیے کوئی حلقہ لگایا؟ میں کہتی ہوں سیاہ ستہ پڑھو، سنن نسائی شریف پڑھو، حضرت ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بیان سنو، صحابی کیا کیا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ حلقہ سجائے بیٹھے تھے، سرکار نے پوچھا کیوں سجائے بیٹھے ہو؟ عرض کی سرکار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور آپ کی صورت میں ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرما کر ہمارے اوپر احسان جتایا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سرکار نے فرمایا قسم کھاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جو دین اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے اور آپ کی تشریف آوری کی صورت میں ہمیں جو نعمت عظمیٰ ملی ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دین متین ملنے پر اور حضور کا وجود ملنے پر، حضور کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ قالا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے وَإِمَّا أَتَانِي جِبْرَائِيلُ، معاملہ یہ ہے کہ یہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، فَأَخْبَرَنِي، اور جبریل اللہ کے حکم سے مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم یہاں ایک حلقہ سجائے بیٹھے ہو، تم یہاں ایک محفل سجائے بیٹھے ہو، تم یہاں ایک مجلس لگائے بیٹھے ہو اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی حمد کر رہے ہو، اس کو پکار کر فقط یہی ندائیں دے رہے ہو، یا اللہ تیرا کرم ہوا، تو نے مہربانی فرمائی، تیری حمد اور تعریف ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور مصطفیٰ کریم کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ فرمایا یہ جو تم اس لیے بیٹھے ہو، اس مجلس کو سجا کے تو جبریل آ گئے ہیں، میں تم سے قسم اس لیے لے رہا ہوں، اور مقصد تو کوئی نہیں، صرف حضور کا ذکر سجانے بیٹھے ہو، حضور کی تشریف آوری پر شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، تو سنو، وَإِمَّا أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنِي، جبریل آئے ہیں اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، یہاں زمین پر میرے صحابہ تم مجلس سجائے بیٹھے ہو،
حضور کی تشریف آوری، حضور کے میلاد پر، حضور کے دنیا میں تشریف فرما ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم زمین پر مجلس سجائے بیٹھے ہو، اور میرا خالق ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، وہ سر عرش فرشتوں کی مجلس سجا کر فرشتوں کے اندر تمہاری اس محفل پر، تمہارے اس حلقے پر اور تمہاری اس مجلس پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ فرشتوں ذرا دیکھو، ایک وقت تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب میں نے کہا تھا کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور فرشتوں تم نے کہا تھا کہ مولا کیوں بناتے ہو؟ تیری تحمید اور تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے اور تیری عبادت کرنے کے لیے ہم جو موجود ہیں، وہ تو جس کو تو بنانے والا ہے نائب، وہ زمین میں فساد کرے گا، قتل و خون ریزی کرے گا۔ کہا آج تم میرے محبوب کے میلاد پر، میرے محبوب کے دنیا میں تشریف لانے پر یہ جو تم حلقہ سجا کے بیٹھے ہو اور میرا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، یہ دنیا میں فتنہ پھیلائیں گے، یہ دیکھو یہ میرے محبوب کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، یہ میرے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انہیں دو ہی تو خوشیاں ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور تو نے ہمیں وجود مصطفیٰ عطا فرمایا۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک میں نے متن کے ساتھ پڑھ دی، صرف اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ کیا حضور کے صحابہ نے محفل میلاد کو سجایا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے بھی سرکار کے سامنے کسی مجلس کو سجایا؟ حضور کے دور اقدس کے اندر کیا محفل میلاد ہوئی؟ تو میں کہتا ہوں صحیح ستہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام مجلس سجائے بیٹھے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دین دیا اور وجود مصطفیٰ عطا فرمایا، اور اللہ آسمانوں پر صحابہ اکرام کی اس مجلس پر فخر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محفل میلاد سجانے والوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانے والوں پر خالق کائنات سر عرش فخر کرتا ہے۔ یہ حرام اور بدعت عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ جس عمل کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے میرا خالق بھی فخر کرتا ہے۔ تو آئیے خالق کائنات کو فخر کا موقع مل جائے گا جب ہم حضور کا میلاد منائیں گے۔ خالق کائنات ہمیں حضور کی میلاد کی خوشی منانے اور جشن سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔